الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے آپ کا ذکر خیر مختلف انداز میں ہوتا رہا ہے، مختلف انداز میں آپ کے ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لانے سے قبل آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دنیا کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ جملہ ہے، دنیا سے پہلے جو ذکر خیر ہوا وہ انشاءاللہ الرحمن بشرط صحت و زندگی ہمارا ایک جشن عید میلاد النبی کے موضوع پر جمعۃ المبارک آئے گا غالباً 23 تاریخ کو، جس میں جشن عید میلاد النبی کو قرآن شریف کی روشنی میں ثابت کیا جائے گا کہ اس دن کو عید کیوں کہتے ہیں۔ اس دن کو عید دنیا سے پہلے جو ذکر ہوتا رہا وہ تو شاید اس درس میں آئے گا۔ ہم بات کریں گے آج آدم علیہ السلام جب سے دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر سرکار علیہ السلام کی ظاہری ولادت باسعادت سے پہلے کے ایک دن پہلے تک مختلف انداز میں اس کائنات میں اس دنیا میں سرکار مدینہ علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہا ہے، ذکر خیر سورہ آل عمران آیت 81 اور 82۔ ہم اس آیت کی طرف آج نہیں جائیں گے، البتہ اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم اسی آیت کی تفسیر میں آپ سے منقول ہے تفسیر بغوی کے حوالے سے۔ تفسیر کا نام کیا ہے؟ بغوی۔ صفحہ جلد کی طرف جانے کی حاجت نہیں، اسی آیت کی تفسیر میں جب جائیں گے تو یہی کچھ مل جائے گا تفسیر بغوی میں۔ وقال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کہاں سے شروع کیا؟ یعنی تمام نبی اور رسول آ گئے، تمام نبی اور جس ہستی کا ذکر انبیاء اور رسول کرتے رہے نا، عوام الناس کریں یا نہ کریں اس کے ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ عوام میں ہمارا تعلق ہوگا انہی سے جو اپنے اپنے دور کے نبی کو ماننے والے تھے، کافروں سے تو تعلق ہی نہیں ہمارا، کیونکہ ہم ہیں تو ہم نے تعلق بھی اسی سے رکھنا ہے جو اپنے اپنے دور کے نبی کو، تو جو مانتا ہے اگر اس کے نبی نے سرکار کی شان بیان کی ہے تو لا محالہ وہ بھی کرتا رہا ہوگا، کیونکہ نبی اہم ہوتا ہے اپنی امت میں۔ جس طرح ہماری امت میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات اہم ترین ہے، ہر امت میں اس امت کا نبی اہم فرد شمار ہوتا ہے اور اللہ کا ایک خاص قسم کا بندہ ہوتا ہے،
ساری کائنات ایک جانب کھڑی ہو جائے، اللہ کا وہ نبی اس تمام سے ہر جہت سے افضل اعلیٰ ہوتا ہے، جس قوم کے طرف جو نبی بھی تشریف لایا۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں تفسیر بغوی کے حوالے سے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں آیا کہ جس کو اللہ نے بھیجا اور یہ وعدہ نہ لیا ہو۔ اور یہ وعدہ کون سا وعدہ؟ کہ تجھے نبوت دے رہا ہوں، تجھے حکمت عطا کر رہا ہوں، اے میرے پاک پیغمبر جو بھی آدم سے عیسیٰ تک، آپ کو میں فلاں فلاں قوم اور قبیلے کی طرف بھیجوں گا، فلاں فلاں قوم اور قبیلے کی طرف بھیجوں گا، تو میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں، تو جا کے اپنے ماننے والوں سے وعدہ لینا، تو جا کے اپنے ماننے، جو تجھے اللہ کا نبی مانے، جو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ وحدہ ہو اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر، اس سے آپ نے پھر جا کے یہ عہد، یہ وعدہ لینا ہے۔ کون سا؟ کہ اگر میرا محبوب، اے میرے پیغمبر، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سبھی کو کہا گیا، اگر میرا پیغمبر اپنی قوم کو جا کے کہہ دینا، آپ کی قوم والوں میں سے اگر کوئی زندہ ہو اور میرا محبوب ظاہری طور پہ جلوہ گر ہو جائے، ظاہری طور پہ، تو اپنی قوم کو یہ دعوت دے کے آنا ہر نبی کے ذمہ لگی کہ ہماری ذات پہ کلمے پڑھنا چھوڑ دینا، مصطفیٰ کریم کے کلمے پڑھنا شروع کر دینا، مصطفیٰ کریم کے کلمے پڑھنا۔ ایک موقع پر سرکار علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، ایک یہودی بہت بڑے عالم کی طرف بات جا رہی ہے، تو سرکار نے فرمایا یہ کون ہوتا ہے؟ یہ یہودی بھلے جتنا بڑا عالم ہو، فرمایا یہ کون ہوتا ہے؟ اگر آج یہ جس کو نبی مانتے ہیں، یعنی یہودی جناب موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے نا، میری ذات پہ کلمہ پڑے بغیر تو گزارا موسیٰ کا بھی نہ ہوتا، یہ کون ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہمیں تو رب نے وہ شان دی ہے، اگر آج ظاہری طور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہوتے، تم تو اس عالم تورات کی بات کرتے ہو صحابہ، تمہارے نبی کو رب نے شان وہ دی ہے، اگر آج اس کا نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام ظاہری طور پہ ہوتے تو وہ بھی آ کے یہی کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا اس کے بغیر تو جناب موسیٰ کا بھی گزارا نہ ہوتا، جناب موسیٰ کا بھی گزارا۔ دوسری آیت، میں انتہائی اختصار کرتے ہوئے قرآن سے دو آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، پھر ہم البدایہ و نہایہ کی طرف آئیں گے، اس میں یہ بات بھی آ جائے اور سرکار علیہ السلام کے قریبی رشتہ داروں کا ذکر بھی ہو جائے۔ ہم نے نیت کچھ یوں کی کہ یہ جملے بھی آ جائیں اور سرکار کی کچھ رشتہ داروں کا تعلق بھی ہم سن لیں، ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے اور اسی کی تفسیر میں ہے جو پیچھے ہم نے عرض کیا نا کہ جو نہیں مانے گا ان کو الخارجون من الایمان، وہ پھر ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ تمام نبیوں نے اپنے اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہے، اور ظاہر ہے اپنی قوم کو درس دینے کے لیے قوم کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کیا کرنا پڑتا ہے؟ بلانا پڑتا ہے، اکٹھا کرنا پڑتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل بنانا پڑتا ہے، کوئی وقت دینا پڑتا ہے۔ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہی کرتے آئے، اور میلاد کو بدعت و شرک کے فتوے دینے والے جھوٹے مولوی ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں میلاد کس چیز کا نام ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے
کوئی ایک کھڑا ہو کے سرکار علیہ السلام کی عزت و عظمت کا چرچا کرے اور بقایا سنے یہی میلاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو سارے نبیوں نے کیا ہے، یہ تو سارے، میں گھر سے نہیں کہہ رہا، مولا کائنات کا فرمان عرض کر رہا ہوں، اور مولا کائنات کا کوئی اپنا ذاتی خیال نہیں، قرآن شریف کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اور 82 کے تحت، اور کوئی آج کل کے مفسر کی بات میں نے نہیں کی، عربی مفسر کی بات کی ہے، تفسیر بغوی والے کا حوالہ میں نے پیش کیا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ صرف تفسیر بغوی جن کو حامل ہے، صرف آپ کی بات نہیں، اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو تفسیر کبیر کو اٹھا لے اسی مقام پہ، اگر اس کے پاس تفسیر کبیر بھی نہیں تو اسی مقام پہ تفسیر خازن کو دیکھ لے، اگر اس کے پاس تفسیر خازن بھی نہیں تو اسی مقام پہ تفسیر ابن عباس کو دیکھ لے، اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں تو کم از کم ان کی بات کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر تو تمہاری لائبریریوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کم از کم ابن کثیر کو ہی اٹھا کے دیکھ لو، کم از کم ابن کثیر کو ہی اٹھا کے، مقام یہی ہے، مقام آل عمران کی آیت یہی ہے، اسی کے تحت ان سب بزرگوں نے، ان سب ائمہ اور مفسرین عربی نے یہ کلام لکھا ہے۔ اگر یہ نہیں تو در منصور کو دیکھ لے، اگر یہ نہیں تو فتح القدیر لشوکانی کو دیکھ لے، دو تفسیریں وہ گنوا گئے ہوں جن کو تم بھی مانتے ہو، ان میں بھی یہی کچھ آیا اسی آیت کے تحت، ان میں بھی، اور یہ بھی ساتھ ہے ان المیثاق ھذا مختص بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عہد لیا گیا، اگر اس کے پاس یہ بھی نہیں تو کم از کم ان کی بات کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر تو تمہاری لائبریریوں میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کم از کم ابن کثیر کو ہی اٹھا کے دیکھ لو، کم از کم ابن کثیر کو ہی اٹھا کے، مقام یہی ہے، مقام آل عمران کی آیت یہی ہے، اسی کے تحت ان سب بزرگوں نے، ان سب ائمہ اور مفسرین عربی نے یہ کلام لکھا ہے۔ اگر یہ نہیں تو در منصور کو دیکھ لے، اگر یہ نہیں تو فتح القدیر لشوکانی کو دیکھ لے، دو تفسیریں وہ گنوا گئے ہوں جن کو تم بھی مانتے ہو، ان میں بھی یہی کچھ آیا اسی آیت کے تحت، ان میں بھی، اور یہ بھی ساتھ ہے ان المیثاق ھذا مختص بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عہد لیا گیا، یہ جو معاملہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے ذمے رب نے لگایا، کہا یہ صرف سرکار مدینہ کے ساتھ خاص ہے، اور کسی نبی کے لیے اس طرح کا وعدہ نہیں لیا گیا۔ اگر لیا ہے تمام نبیوں نے اپنے ماننے والوں سے اس طرح کا وعدہ، اگر ذکر خیر کیا ہے سرکار علیہ السلام کا تمام نبیوں نے، تو یہ صرف خاص، ھذا مختصم، یہ مختص ہے بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صرف محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کی ذات کے ساتھ یہ وعدہ خاص ہے۔ ہر نبی نے کہا اگر تمہاری زندگی میں وہ آ جائیں جن کی شان ہم بیان کر رہے ہیں، وہ آ جائیں جن کی نعت ہم بیان کر رہے ہیں، نبی کہتے تھے، وہ آ جائیں جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جن کی عظمت چرچا ہم تمہارے سامنے کر رہے ہیں۔ آدم نے اپنی قوم کو کہا میرے کلمے چھوڑ دینا، ان کی ذات پہ کلمہ پڑھنا۔ جناب نوح نے اپنی قوم کو کہا میرے کلمے چھوڑ دینا، ان کی ذات پہ کلمہ پڑھنا۔ جناب ادریس، ہود، صالح، شعیب، کوئی ایک نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو جمع کر کے مصطفیٰ کریم کی شان کا جلسہ نہ منعقد کیا ہو، اور مصطفیٰ کریم کے اوپر ایمان لانے کے بارے میں اپنی قوم کو نہ کہا ہو۔ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر نے اپنی قوم کے سامنے مصطفیٰ کریم کی شان کے جلسے پڑھے ہیں، اور یہ قرآن ہے۔ اور جن تفسیروں سے عرض کر رہا ہوں، 8 تفسیروں کا میں نے نام لیا، سب کی سب عربی زبان میں، ایک تفسیر تو ایسی ہے جس کو 1400 سال گزر گئے، تفسیر ابن عباس سرکار کے صحابی کی تفسیر ہے۔ اب بھی بندہ ایسے جلسوں کو بدعت و شرک ہے تو اس جیسا بے حس بے لگام اور کون ہو سکتا ہے؟ تمام مسلمان بمائے صحابہ جس بات کو اسلام کہہ رہے ہیں، توحید کہہ رہے ہیں، آج کا بے ایمان شخص کھڑا ہو کہتا ہے یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا، یہ حرام ہو گیا، تو پھر سارے نبی حرام کے مرتکب تھے؟
کبھی آؤ ہماری محفلوں میں بیٹھو. ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ جو نبیوں نے کیا وہی ہم کرتے ہیں. انہوں نے بھی سرکار کی شان بیان کی, ہم بھی سرکار کی. انشاءاللہ 23 کو جمعہ بتائے گا اللہ بھی سرکار کی شان بیان کرتا ہے. تم تو نبیوں تک رک جاؤ گے. چلو بے حسی کا عالم دیتے ہوئے شاید ادھر بھی فتویٰ لگا دو, شاید. تو پھر اللہ کی ذات پہ کیا فتویٰ ہے؟ قرآن کہے گا 23 کے جمعے کو بشرط صحت و زندگی, قرآن کہے گا اللہ بھی مصطفیٰ کریم کی بس شان بیان کرتا رہتا ہے. صرف یہی کام ہے. دوسری آیت دیکھیں, اگر کسی کو اب بھی شک ہے نا, میں اس کی تھوڑی سی وضاحت, دراصل میں کچھ اور سنانا چاہتا ہوں اس لیے وضاحت کی طرف نہیں جا رہا. تفسیر ابن عباس میں ہے کہ وہ میثاق کیا تھا, وہ وعدہ کیا تھا. غور کرنا, میں وہی مین جملے پڑھ دیتا ہوں. یقول اخذ الميثاق على النبيين ان يبين بعضهم لبعض. ابن عباس صحابی رسول کا عقیدہ عرض کر رہا ہوں, آپ کی تفسیر سے عرض کر رہا ہوں, صفحہ نمبر 51 سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی کے ذمہ یہ لگایا تھا ان يبين بعضهم لبعض, ان کے کچھ کو بیان کریں گے. کیا بیان کرنا ہے؟ صفات محمد و نعتہ و فضلہ, کہ میرے نبی کی صفتیں بیان کریں گے, میرے نبی کی نعت بیان کریں گے, میرے نبی کی فضیلت کا ذکر خیر کریں گے. کون؟ بولو تو صحیح. نبی کریں گے. کون کریں گے ذکر خیر؟ کون نبی کی علیہ السلام کی نعتیں پڑھتے رہیں گے؟ تمام نبی. کون نعتیں پڑھتے رہیں گے؟ کون فضیلت و شان کا ذکر کرتے رہیں گے؟ اور یہی کچھ ہم میلاد میں کرتے ہیں. اگر ادھر شرک نہیں ہے تو پھر ادھر کیوں ہے؟ ادھر بدعت نہیں ہے تو ادھر کیوں ہے؟ ادھر حرام نہیں ہے تو ادھر کیوں ہے؟ تیرے باپ کی بھی جرات نہیں ادھر حرام کی نسبت کرنے کی, کیونکہ جو کسی نبی کو حرام کا مرتکب سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ کام تو سارے نبیوں نے کیا ہے, یہ کام تو سارے. اور اعلانات ہوتے تھے, اے قوم فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جانا, آج ہماری قوم کا نبی آخر زمان کی شان پہ جلسہ کرنے والا ہے. یہ اعلان ہوا کرتے تھے. کتنی بڑی بدبختی ہے, کتنی بڑی دین اسلام والوں کے ساتھ زیادتی اور دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے. جو کام سارے نبیوں سے رب نے کروایا, ایسے کام بہت کم ہوتے ہیں جو سارے نبیوں سے اللہ نے کروائے. یہ وہ شان والا کام ہے, اللہ نے سارے نبیوں سے کروا دیا. آج اس کام پہ بدعت و شرک اور حرام کے فتوے ہیں. شریعت والوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ عام مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ بس ایک ہی آیت ہی کافی ہے آج کے جمعہ میں. البدایہ والنہایہ, کتاب کا نام کیا ہے؟ البدایہ والنہایہ, جلد نمبر 3 ہے. جلد نمبر 3. زمزم شریف کا جو کنواں ہے, زمزم شریف کا جو کنواں ہے, جناب اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک کی برکت اور فیضان سے یہ چشمہ پھوٹا تھا. یہ چشمہ, اور جو نیک بندوں کے تبرکات کو بدعت شرک حرام کہتا ہے نا, میرا اس کو مشورہ ہے وہ زمزم نہ پیا کرے, ورنہ بدعت اور حرام کا مرتکب ہو جائے گا. وہ خود وہ زمزم نہ پیا کرے, کیونکہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں سے مس ہوا. آپ کے قدموں کی برکت اس نے لی, آپ کے قدموں کا فیضان ہے. سرکار مدینہ علیہ السلام سے پہلے کے نبی کی بات ہو رہی ہے. تو جو ان باتوں کا منکر ہے نا, ہم اس کو اور کچھ بھی نہیں کہتے. اگر واقعی تیرا عقیدہ یہ سچا ہے تو کم از کم زمزم پینا اس پہ حرام کا فتویٰ دے اور زمزم پینے کو چھوڑ جاؤ. اللہ نے فرمایا تو فتوے سٹیجوں پہ دے گا, یہ تیری بدقسمتی, لیکن میں بھی رب انہی نبیوں کا ہوں. اگر یہی برکت یہی تبرک تجھے ہزاروں کلومیٹر دور سے نہ اٹھواؤں تو پھر مجھے بھی رب نہ کہنا. یہ جو آج برکت اور تبرک کو حرام کہتا ہے, پاکستان کا گیا ہوا وہ غنڈہ مولوی وہاں سے زمزم کو اٹھاتا ہے, اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھاتا,
اللہ نے فرمایا تو بدعت کے فتوے دے گا ادھر بیٹھ کے, شرک اور حرام کے فتوے دے گا ادھر بیٹھ کے, لیکن تو ہوگا نبی سے نسبت رکھنے والی چیز ہوگی, برکت والی چیز ہوگی, ہزاروں کلومیٹر دور تو کندھے پہ اٹھا کے واپس لائے گا اور لوگوں کو تحفے کے طور پہ پیش بھی کرے گا. نہ مان, کچھ نہیں ہوتا, کروائیں گے تجھ سے صحیح, خود کرتے ہیں, خود اسی کو بدعت شرک کہتے ہیں. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے یہ بات نہیں تو میں پوچھتا ہوں پھر زمزم کیسے وجود میں آیا؟ کم از کم کوئی اس کا بیک گراؤنڈ بھی سامنے لے آؤ, کوئی سبب لے آؤ, کیوں نکلا تھا؟ کئی عرصہ تک یہ زمزم کا کنواں جاری و ساری رہا. ایک قبیلہ مکہ میں آباد ہوا, اللہ جانے کہ ان کو کیا نظر آئی, لیکن رب کی ہر کام میں حکمت اور معاملات ہوتے ہیں جو خواہ ہماری سمجھ میں آئیں یا اس میں بھی سرکار کی شان واضح ہونی تھی. انہوں نے کیا کیا, زمزم شریف کے کنویں کو دو نا ویران کر دیا, بالکل ختم, ملیا میٹ کر دیا, حتیٰ کہ نام و نشان تک مٹ گیا. زمزم کا مکہ شریف سے کنویں کا نام و نشان تک مٹ گیا. سرکار کی نسبت سے آپ کے دادا جان, آپ کے جناب سیدنا عبدل, کچھ نہیں ہوتا, اپنے دادوں کا نام ہم لیتے تھکتے نہیں تو سرکار کے دادے کا نام بھی لے لیں. جناب سیدنا عبدل رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی, آپ اپنے حجرہ مبارک میں سوئے ہوئے, خود فرماتے ہیں قال عبد المطلب رضی اللہ انی لنائم فی الحجر, میں سویا ہوا تھا, میں سویا ہوا تھا, اذا اتانی آت, کوئی آنے والا میری نیند کے اندر آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اس کنویں کو کھودو جو پاکیزہ اور طیب ہے, جو پاکیزہ اور, تو میں نے پھر اس سے پوچھا, جناب سیدنا عبد المطلب فرماتے پاکیزہ اور طیب کا کیا مطلب ہے, تیری کیا مراد ہے؟ فرمایا ثم ذهب عني, اس نے مجھے اس کی کوئی تفسیر نہ بتائی, وہ چلا گیا. میں اگلی رات سوتا ہوں, فلما كان الغد, فلما كان الغد, اگلا دن مجید آ جاتا ہے, رجعت الى مضجعي, میں پھر سونے جاتا ہوں, تو پھر فنمت, میں سو جاتا ہوں تو آنے والا پھر آ گیا, آنے والا دوسری رات. اس نے پھر آ کے کہا کہ اس مبارک کنویں کو, اس برکت اور نیک کنویں کو کھودو, برکت والے اور نیک کنویں کو. فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا وہ نیک کنویں سے تیری کیا مراد ہے؟ ثم ذهب عني, وہ پھر چلا گیا, اس نے کوئی تفسیر بیان ہے. تیسری رات آ گئی, پھر آ کے انہوں نے یہی کہا کہ اس طرح کے کنویں کو کھودو. میں نے پھر کہا کہ اس سے آپ کا کیا مطلب ہے, کیا مقصود ہے؟ فرمایا وہ پھر چلا گیا. آخر چوتھی رات آ گئی تو اس نے آ کر کہا زمزم کے کنویں کو کھودو. 3 راتیں مختلف نام لیے, اور ائمہ نے ان ناموں کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی ہے, وجہ تسمیہ بھی بیان کیا. ہم اس طرف نہیں جاتے, ہم اس طرف نہیں جائیں گے قلت وقت کے سبب, کہ اس کا یہ نام رکھا تو کیوں, اس کا یہ رکھا تو کیوں, یہ رکھا تو. زمزم تو کئی بار آپ کو بتایا, حدیث مبارکہ ہے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا سیدتنا ہاجرہ سلام اللہ علیہ پر اللہ رحم فرمائے, جنہوں نے اس پانی کو کہا تھا یا ماء زمزم, یا ماء, اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا. فرمایا اگر وہ نہ فرماتی تو یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا, یہ پوری دنیا کو اپنی. جناب نوح علیہ السلام کے تنور سے اٹھنے والا ایک پانی پوری دنیا کو لپیٹ میں لے سکتا ہے, تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت والا پانی نہیں لے سکتا تھا. اور اگر سمجھو تو اس نے اب بھی پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے, لیکن برکت ماں کی آ گئی. بس فرق اتنا رہا ہے, اس وقت لیتا تو عذاب بن جاتا, اب لیا ہے رحمت بن کے. دیکھو پورے ورلڈ میں آج بھی زمزم پہنچ رہا ہے,
پورے ورلڈ میں آج بھی زمزم پہنچ رہا ہے. اس لیے زمزم کا معنی ٹھہر جا ٹھہر جا، اس لیے زمزم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ زمزم کیا ہے؟ اس سے پوچھا جناب سیدنا عبد المطلب زمزم کیا ہے؟ اس نے کہا وہ ہے جس کو پی لے تو بھوک پیاس ختم ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت مسلمہ ہے، یہ حقیقت ہے. بلکہ سرکار نے تو مزید اس کی تفسیر کر دی، فرمایا یہ زمزم جس مرض جس پریشانی کی نیت سے پیو گے اسی کے لیے شفا بن جاتا ہے. اسی کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ شفا بن جاتا ہے. پھر اس نے کہا آنے والے نے، وہ فرشتہ ہی تھا، جناب یہ بھوک پیاس مٹاتا ہے، جناب یہ جو دور دراز سے حاجی آتے ہیں، عمرے والے آتے ہیں، ان کی پیاس مٹانے کا ذریعہ بنے گا. جب ان کو پیاس، اور تو کوئی پانی کا وجود نہیں تھا مکہ شریف کے اندر، اور تو پانی کا کوئی وجود نہ تھا، ان کی صورت حال میں جب ایسی بنے گی یہ کام آئے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اور میرا اس وقت ایک بیٹا تھا حارث، ویسے آپ کے 10 شہزادے ہیں، اس وقت ایک ہی تھا. اس وقت فرمایا ہم نے کوشش کی جس طرف ہمیں رہنمائی دی گئی، اور رہنمائی کا بھی ایک پورا ایک طریقہ چلایا گیا تھا. خیر آپ کو رہنمائی دی گئی، آپ نے کھودنا شروع کیا تو اور قریشی آ گئے، کہنے لگے جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جی میں زمزم کا کنواں کھود رہا ہوں. اس وقت انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اکیلے نہیں کھودنے دیں گے، ہمیں بھی اس کی ملکیت میں شریک کرنا ہوگا. ہمارے آباء و اجداد کی پہلے سے ملکیت چلی آ رہی ہے، آپ اب مالک بننا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں بن رہا، یہ بھی کسی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بھی کسی. انہوں نے کہا جی جو مرضی ہو، اس سے پہلے کہ آپ ہمیں اس میں شریک سمجھے آپ کو ہم کنواں نہیں کھودنے دیں، آپ کو ہم کنواں، کیونکہ آپ اس وقت اکیلے تھے، بیٹا صرف آپ نے وہی منت مانی. یا اللہ اگر تو مجھے اس ایک سماعت میری زندگی میں 10 بیٹے دے اور 10 جوان ہو جائیں تو ان 10 میں ایک بیٹا کعبے کے لیے کعبے میں تیری نظر کر دوں گا، ذبح کر دوں گا. منت مان لی. وہیں یہ مسئلہ آگے آتا ہے. قریشی انہیں جھگڑا کر دیا، کمزور تھے نا، اس وجہ سے یہ منت مانی. جب 10 بیٹے اپنے ہو جائیں گے پھر دیکھیں گے کون آتا ہے. جبکہ ہم ہیں ہی حق پہ، جبکہ ہم ہیں ہی اپنا حق کسی کو نہ ماننے دینا، یہ اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیر ہے، خیر نہیں ہے، اپنے حق کی حفاظت کی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں کیا دیتا ہے؟ جو آپ کے حقوق مارتا ہے وہ ڈاکو ہے، آپ اس سے لڑیں. اپنے حق کے لیے جہاد کر سکتے ہیں، اپنے حق کے لیے آپ جہاد کر سکتے ہیں. کام چلتا رہا. آخر بات اس بات پہ طے پائی کہ ملک شام میں، ملک ایک کاہنہ رہتی ہے. کون رہتی ہے؟ کاہنہ رہتی ہے. اس کے پاس چلتے ہیں اور اس کا فیصلہ وہیں سے کرواتے ہیں. اکیلے ہم آپ کو کھود نہیں دیتے، شریک آپ ہمیں کرتے نہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ وہاں جا کے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں. چل پڑے. تھوڑی ہی دور گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہر ایک کے پاس پانی ختم ہو گیا. ہر ایک کے پاس پانی کیا ہو گیا؟ بمائے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ. اور حالت یہ ہو گئی کہ سب کے سب مرنے کے قریب ہو گئے. جناب سیدنا عبد المطلب نے ان سب کو مشورہ دیا کہ اس طرح کرو، ہر بندہ نا اپنے لیے ایک گڑھا کھودے، کیونکہ موت کے آثار شروع ہو گئے، پیاس کی وجہ سے مرنے لگے تھے. ہر بندہ اپنے لیے کیا کھودے؟ ایک گڑھا کھودے. گڑھا کھودے اور اس کے اوپر بیٹھ گئے. جو بھی مرتا جائے گا کوئی ایک اس کو دھکا دے کے چلو اندر، اس کو دفن تو کرتا جائے گا نا.
फरमाया इस तरह हम मार गए तो हमें कौन दफन करेगा? कोई बैठा होगा उसके लिए आसान होगा, धक्का दे के ऊपर मट्टी डाल देगा। अभी थोड़ी देर गड़े खोदे, हर शख्स ने इस इंतजार में बैठे हैं अभी मौत आ जाएगी, अभी मौत। हाफिज इब्न कसीर ने जिल्द 3 के अंदर अल-बिदाया व निहाया में यह नकल किया है। अभी मौत आई, अभी आई, तो अचानक जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह उनके ज़हन में आया कि क्यों ना हो हम किसी और इलाके की तरफ ही रुख करें, मुमकिन है अल्लाह ताला कोई और असबाब पैदा फरमा दे। जब आपने ये मशवरा दिया तो साहब ने आपके मशवरे को, गड़े वाला मशवरा भी आपने दिया, उन्होंने मान लिया। अब ये मशवरा दिया हम खामे जो बैठ के हलाकत के लिए उठो किसी तरफ रुख करते हैं, मुमकिन है अल्लाह हमारे लिए कोई असबाब पैदा फरमा दे। क्योंकि तौहीद परस्त तो थे ना, अल्लाह को वाहदहू ला शरीक तो मानते ही थे आप। उठे चल पड़े, थोड़ी ही देर गए। हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ऊंटनी के पांव के नीचे से पानी का चश्मा फूट उठा। पानी का चश्मा, ये सारी बरकत उस नूर मुस्तफा करीम की आ रही है। किसी न किसी एतबार से जिक्र खैर होता ही रहा है। उनमें यह भी है, उनमें यह भी, आपने लोगों को बुलाया आओ पियो पानी, अल्लाह ने हमारी मदद कर दी है, अल्लाह ने हमारी। तो वो कहने लगे अब मुल्क शाम में जाने की जरूरत नहीं है, हम गलती पे हैं, हमें समझ आ गई है, हम गलती पे हैं, हमें समझ। आप जमजम का कुआं खोदें, हम आपकी हेल्प भी करेंगे, मिल्कियत में आप तन्हा होंगे, हम शरीक नहीं होते। और कहा आज से काबे के मुतवल्ली भी आप हैं। हमें समझ आ गई है कि हम सब गलती पे हैं। हम सब किस बात पे हैं? आप मेहरबानी करें वापस चलें। फरमा मैं तो पहले ही नहीं चाहता था इस तरह का मामला, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं जो कुछ कर रहा हूं कुछ देख के कर रहा हूं, मुझे कुछ कहा गया तो मैं कर रहा हूं, अपनी तरफ से मैं कुछ। वापस आगे कुआं शरीफ खोदा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर जमजम से पानी जारी फरमा दिया। पहली बात यहां खत्म। अब इसके अंदर एक बात का जिक्र हुआ है, कौन सी याद है किसी को? एक खास बात आई है। जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने क्या मानी थी? मन्नत, कि अगर मुझे मेरी जिंदगी में रब बमाए इस बेटे के 10 बेटे जवान हो जाएं तो मौला मैं ताकतवर हो जाऊंगा, मैं अपने हक को लेने के लिए कवि हो जाऊंगा, तो फिर मैं उन 10 में से एक बेटा काबे में ही तेरी नजर कर दूंगा, काबे में ही तेरी नजर कर दूंगा। अल्लाह ने बेटे दिए, सारे जवान हो गए। सारे क्या हो गए? आपने अपने बेटों को बुलाया, फरमाया मैंने यूं यूं मन्नत मानी थी, सारा मामला पीछे का सुनाया, तो क्या तुम मेरी बात मानने के लिए सारे तैयार हो? 10 के 10 बेटों ने सर झुका दिया, कहा अब्बा जी हम सारे तैयार हैं कुर्बान होने के लिए। आज जो कुछ हम वालिदैन के साथ करते हैं वो आपके सामने ही है। फरमाया मैंने ज़बा करना है आज 10 में से किसी एक को। उसका तरीका भी आता है कि वो कैसे पता चलेगा कि किसको करना है। पहले तो इतना पूछा कि तुम सब तैयार हो, जिसकी बारी आ जाए वो ज़बा हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हम सब ज़बा होने को तैयार हैं, हम सब ज़बा होने को, जिसका नंबर आएगा वो आपके लिए हाजिर है। आपने 10 बेटों को लिया। उस जमाने में जो तरीका चलता था, 7 प्याले, कितने? 10 बेटों का नाम लिखा, पहले प्याले में डाल दिया, कुरानदाजी की जा रही। और आपने फरमाया जिसका नाम यहां से आएगा ना वही ज़बा के काबिल होगा। अल्लाह की तरफ से गोया उसी को ज़बा के लिए कबूल किया गया। आपने 10 बेटों के नाम लिख के डाले। जब नाम कुरे से निकाल के देखा तो सरकार के वालिद मोहतरम का नाम आ गया। जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आ जाता है। और हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं पहली बात, सबसे छोटे यही थे, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के शहजादों में से सबसे। दूसरी बात
شدید ترین آپ عبداللہ سے محبت فرمایا کرتے تھے. جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں سے جناب یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے, ادھر بھی معاملہ وہی تھا. آپ پریشان ہو گئے, لیکن منت مانی تھی, پورا بھی تو کرنا ہے. بیٹوں نے کہا ابا حضور 7 میں آپ پورا کریں اس عدد کو, صرف 1 سے نہیں, جس طرح روٹین چلی آ رہی تھی. دوسرے میں نام ڈالے, ملا جلا کے جب پرچی اٹھائی تو نام سرکار کے, اب آپ نے بولتے جانا ہے, وقت تھوڑا ہے, نام سرکار مدینہ علیہ السلام کے. تیسرے میں پرچیاں ڈالی اور نام سرکار آپ علیہ السلام کے والد محترم کا. چوتھے میں, 5ویں میں, 6ٹھے میں اور تمام جگہوں نام سیدنا عبداللہ کا نکلتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے کوئی نہ روکے, کوئی ایک جگہ ہوتا ہے, 2 جگہ, 7 جگہ ایک میرے بیٹے کا نام ہے تو اللہ کو پسند یہی ہے. اللہ کو آپ نے چھری لی, بیٹے کو فرمایا تیار ہو جاؤ. ادھر قریشیوں کو چلا پتا جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کو منت پورا کرنے کے لیے ذبح کر رہے ہیں. کعبے کے اندر بات چل رہی ہے ساری. قریشی دوڑے جھوک در جھوک, آپ چھری لے کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے. ادھر قریشیوں کے بہت سارے افراد ہیں, انہوں نے اپیل کی حضور کچھ دیر ٹھہر جائے, ہماری کوئی ایک اپیل ہے, عرض ہے, آپ اس کو سن لیں, اس کے بعد جو جی میں کرنا. فرمایا بتاؤ. انہوں نے کہا ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے. آپ نے فرمایا میں نے منت مانی ہے. یار تم کیسی باتیں کرتے ہو, پھر 7 پیالوں میں نام میرے اسی شہزادے کا آتا ہے. انہوں نے کہا جی کچھ ہو سکتا ہے, عبداللہ ذبح نہیں ہو سکتا. یہ سب کچھ سرکار کے اس نور کی برکت سے کروایا جا رہا ہے, ورنہ ان قریشیوں کو کیا ہے, بیٹا کسی کا ہے جو جس طرح کو چاہے کرے. انہوں نے کہا جناب جو مرضی ہو جائے, یہ کام نہیں ہونے دیں. آپ نے فرمایا پھر اس کا کوئی حل, میں اپنی منت سے تو سرخرو ہوں نا. انہوں نے کہا ہاں مدینہ المنورہ میں ایک کاہنہ رہتی ہے جس کے پاس تورات کا بہت سارا علم ہے, ہم سب اس کے پاس چلتے ہیں, ممکن ہے وہاں سے ہمیں اس کا کوئی. سب مدینہ منورہ چلے. پہلے جس کا نام یسرب تھا, مدینہ المنورہ پہنچ کے اس خاتون کے پاس پہنچے, کہا جی یہ صورت حال بنی ہے, اس کا حل ہمیں درکار ہے. اس خاتون نے کہا, تھوڑی دیر سوچنے کے بعد, حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں, اس نے کہا اس کا حل آج نہیں ہے, کل پیش کروں گی, انتظار کیا جائے. اس سوال کے جواب کے لیے کیا کیا جائے, انتظار کیا جائے. کل ہو گئی, انتظار میں بیٹھے ہیں. سرکار کے والد محترم کو ذبح ہونے سے بچانے کے لیے اتنا سارا سفر کر کے گئے ہوئے. اگلے دن ہو گیا, آ گئی. اس عورت نے کہا صورت حال یوں ہے, آپ منت آپ کی پوری ہو جائے گی, لیکن کرنا یہ ہوگا, کرنا آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا آپ کی منت کے اعتبار سے, آپ کی منت کے. فرمایا پھر کیا کرنا ہوگا. کہنے لگی اس طرح کرو, پہلے پیالے میں, کیونکہ ہر جگہ نظام یہی چلتا تھا, کوئی بھی کام اس طرح کرنا چاہتے نا وہ اسی طرح 7 پیالوں میں قرآن دازی کر لیا کرتے تھے. پہلے پیالے میں 10 اونٹوں کی پرچی اور جناب عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالنا. کتنے اونٹ؟ یوں عرض کرنا مولا اگر تجھے ان کے عوضا 10 اونٹ تیرے راستے میں قربان کرنا پسند ہوں تو چلو ہمارا بیٹا بچ جائے, اگر تو راضی ہو تو. فرمایا پھر پرچی اٹھانا, پھر پرچی دیکھنا, اگر عبداللہ کی آ جائے تو سمجھنا اللہ راضی نہیں ہے, 10 اور بڑھا دینا, دوبارہ قرآن دازی کرنا. جب تک اونٹوں کی پرچی نہ نکلے, ہر مرتبہ قرآن دازی میں کتنے بڑھانے ہیں. جب ان کے عوضا میں رب راضی ہو جائے گا تو اونٹوں کی پرچی نکل آئے گی. اب حافظ ابن کثیر کہتے ہیں ایک روایت میں جب 100 اونٹ ہو گئے, کتنے اونٹ؟ 10 مرتبہ جب قرآن دازی ہوئی تو 100 اونٹ ہو گئے کہ نہ ہوئے. ہر قرآن دازی میں 10 بڑھانے تھے, ہر قرآن دازی میں. ایک روایت آپ نے کہا یہ ہے. پھر جو قرآن دازی کی تو نام اونٹوں کا نکل آیا. سارے قریشیوں نے نعرہ لگایا اور خوشی سے
اپنے چہروں سے جسم سے خوشی کا اظہار کرنے لگے، اللہ راضی ہو گیا، جناب عبداللہ بچ گئے۔ اور دوسری روایت میں 300 جب اونٹ ہو گئے، کتنے اونٹ؟ اس کے بعد جب پرچی اٹھائی گئی تو اونٹوں کا نام نکل آتا ہے۔ جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق 100 اور دوسرے کے مطابق 300 اونٹ، ایک منت کو پورا کیا جا رہا۔ غور کرو، 300 اونٹ کی قیمت بھی بنا لینا۔ 300 اونٹ یا پہلی روایت کے اعتبار سے ذبح کیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے دین ابراہیمی پر، ان لوگوں کو بلایا اور اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو وہ 3 کے 300 اونٹ کھلا دیے۔ اس طرح سرکار کے ابا جان بچ گئے تھے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے والد محترم ذبح ہونے سے، دیکھو نا قدرت کا نظام، ویسے بھی تو بچ سکتے تھے۔ اول وہ منت ہی نہ مانتے، ثانین مان لی تھی تو آپ کے 9 بھائی اور بھی تھے، کسی اور کا نکل آتا۔ یہ ساری حکمت کی باتیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ ہم بالکل حقیر، ناقص العقل، ضعیف، کمزور ترین لوگ ہیں، ہماری سمجھ میں ایسی باتیں آتی، ہم تو بس وہ لفظوں کے لفظ پڑھ کے بتانے والے ہیں، کیونکہ ہیں جو کمزور، کیا کریں۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ السلام کے والد محترم کی طرف سے کتنے اونٹ ذبح ہو رہے ہیں؟ ایک روایت میں سرکار مدینہ علیہ السلام کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 3 کے اندر ذکر کیا ہے، یہ جو تیسری بات آ رہی۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک رات سویا ہوا تھا، میں ایک رات سویا ہوا تھا، کیا دیکھتا ہوں، اور اس حدیث کو روایت بھی مولا کائنات نے کیا ہے کہ میں نے اپنے ابا جان سے اسی طرح سنا ہے کہ انہوں نے، یعنی میرے والد نے میرے دادا سے اسی طرح سنا ہے، عبد المطلب سے اسی طرح سنا ہے، جس طرح میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، البدایہ والنہایہ کے جو الفاظ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک ایسا درخت جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، اتنا لمبا چوڑا درخت، زمین سے لے کر آسمان تک، اور اس کی شاخیں مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی، مشرق و مغرب تک۔ پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، کچھ لوگ اور اس درخت کے ساتھ لپٹ گئے، اور کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے جو دوڑتے ہوئے آئے، اور اس زمانے کے اعتبار سے جو بھی آلہ چلتا تھا، میں اس کا ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس زمانے میں جو بھی آلہ چلتا تھا درخت کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے، درخت کی شاخوں کو، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ آلہ اٹھائے درخت کی شاخوں کو کاٹنے کی غرض سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ابھی درخت سے کچھ دور ہی تھے، درخت شک ہوتا ہے، اندر سے پھٹتا ہے، درخت کے اندر سے میں ایسا ایک حسین سے کچھ، درخت شک ہوتا ہے، اندر سے پھٹتا ہے، درخت کے اندر سے میں ایسا ایک حسین و جمیل، خوبصورت، نور علی نور شخص دیکھتا ہوں، فرمایا جس کی مثال میں نہیں پیش کر سکتا، جس کی مثال میں، نور علی نور ہستی برآمد ہوئی درخت کے درمیان سے۔ انہوں نے کیا کیا، جو کاٹنے آئے تھے نا، ان کو کہا نہ کاٹو، ان کو کہا اس درخت کو نہ کاٹو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ نہ مانے، انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ قدم نہ اٹھاؤ، فرمایا وہ بالآخر انہوں نے اپنے حق کے لیے پھر انہوں نے بھی ہاتھ سیدھے کیے، انہوں نے بھی ہاتھ،
اور وہ جتنے آئے ان سب کی کمریں توڑ کے رکھ دی، ان سب کی کمریں اور ان کی آنکھیں پھوڑ کے رکھ دی۔ جب سمجھانے سے نہ سمجھے تو اس نورانی شخص نے پھر سختی کی، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ان سب کو قتل کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں اس درخت کی کرنیں نور کی، اس شخص سے نکلنے والی نورانیت مشرق مغرب شمال جنوب پورے ورلڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، آنن فانا۔ فرمایا میں اٹھا تو بہت گھبرایا ہوا تھا، میں اپنے زمانے کے ایک معبر کے پاس پہنچا، وہ خاتون تھی جن کے پاس آپ گئے، وہ کیا تھی؟ فرماتے میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ تو اس خاتون نے جب مجھے دیکھا، کیونکہ میں سردار تھا اپنی قوم میں، تو اس نے کہا اے سیدی آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا جب تو سنے گی تو تو بھی گھبرا اٹھے گی، جب تو سنے گی تو تو بھی۔ اس خاتون نے کہا بیان کیجیے۔ آپ نے یہ سارا خواب اس کو بیان کر دیا، یہ سارا خواب اس عورت کو۔ آپ فرماتے اس عورت کا چہرہ تبدیل ہو گیا، متغیر ہو گیا، وہ پریشان حال ہو گئی، کچھ دیر پریشانی کے عالم میں بیٹھی رہی۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا جب تو سنو گی تو بھی پریشان ہو جائے گی؟ پھر آپ فرماتے اس نے مجھے کہا، اس نے شاید وہ بھی بنی اسرائیل میں شاید خواب دیکھتی ہوگی کہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں ختم ہوگا، اب جو دیکھا تو سمجھ آئی یہ تو بنی اسماعیل میں ختم ہو رہا ہے، اس لیے پریشان ہو گئی بیچاری۔ جس طرح بہت سارے یہودی سرکار مدینہ علیہ السلام کی ولادت کے رات الوداع والنہایہ میں بڑے بڑے علماء یہودیوں کے مدینے کے اندر، آپ تو مکے میں تشریف لائے، وہ وہاں غمگین پریشان افسردہ ہو گئے۔ لوگوں نے یہ پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگے آج آسمان پہ ایک سرخ ستارہ طلوع ہوا ہے، اور سرخ ستارہ اس وقت طلوع ہوتا ہے جب دنیا میں کوئی اللہ کا نبی قدم رکھتا ہے۔ لگتا ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی ہے، کیونکہ مکے میں آپ کا قبیلہ آباد تھا، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ آباد تھا۔ کتنے یہودی رونا شروع کر رہے تھے، حالانکہ ابھی تو وہ رات تھی جس رات آپ تشریف لائے، جس رات آپ، کئی نشانیاں اس طرح کی اس رات حافظ ابن کثیر نے اور مورخین نے لکھی ہیں، جن کی وجہ سے یہودیوں کے علماء کو سمجھ آ گئی تھی کہ آج سے نبوت کا سلسلہ جو ختم ہونا تھا وہ بنی اسماعیل پہ ختم ہو گیا۔ یہ اور بات ہے، انہوں نے نہ مانا، پتہ ان کو تھا یہی آخری نبی یہی ہے، آخری نبی علیہ السلام۔ خیر وہ خاتون کہتی ہے بجھے بجھے لفظوں میں، آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے، یہ جو آپ نے درخت سے شخص دیکھا تھا نا جو برآمد ہوا ہے، آپ کی نسل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کو اللہ آخری نبی بنا کے پیدا فرمائے گا، اور وہ جو آپ دیکھ رہے تھے نا ان کے جسم سے نکل کر نور کی شاخیں پوری کائنات کو منور کر رہی تھیں، یہ ان کے فتح اسلام کی تعبیر ہے کہ ان کے جسم مقدس کی وجود سے، ان کے جسم مقدس اور ان کے وجود مقدس کے فیضان سے پورے ورلڈ میں اسلام پھیل جائے گا، پورے ورلڈ میں اسلام۔ اور وہ جو آپ نے دیکھا تھا درخت کے ساتھ لپٹ گئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی قوم کے ہیں، جب وہ اعلان نبوت فرمائیں گے تو یہ آپ کے اس نسل سے آئے ہوئے ہستی کے غلام بن جائیں گے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں گے۔ اور کہنے لگی جن لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ اس درخت کی کیا کاٹنا چاہتے تھے، اور جس ہستی کو آپ نے دیکھا ان کو پہلے کیا کرتی رہیں، روکتی رہیں، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہی وہ آخری نبی ہے۔ جب وہ اعلان نبوت کریں گے تو اس وقت بھی ان کی حالت یہی ہوگی، پہلے وہ روکیں گے ان کو، پہلے وہ ان کو دیکھیں نا۔ آج بھی جہاد کے لیے اسلام کا جو حکم ہے وہ اس طرح ہے، جب بھی اسلامی فوج کسی کافر ملک پہ حملہ آور ہونے کا ارادہ کرتی ہوگی، سب سے پہلے ان کی ذمہ داری ہے ان کو کہیں گے اسلام قبول کر لو۔ کیا قبول کرو؟ ڈائریکٹ تلوار نہیں چلتی، ڈائریکٹ جدید اسلحے کا استعمال اسلام میں، یہ جہاد نہیں۔ جہاد اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی،
اگر ان کے اعتراضات ہوں تو ان کے پڑھے لکھے احباب ان کے اعتراضات کا تسلی بخش کیا دیں گے؟ اگر وہ اس پہ آ جائیں تو ٹھیک، اگر نہ آئیں تو دوسری بات یہ ہوگی، مجاہدین کے لشکر کا جو رہبر و رہنما ہوگا نا، وہ دوسری بات یوں کرے گا، یا جو ان کی طرف سے گیا ہوگا، پھر اس طرح کریں کہ یہ ساری سلطنت جس میں وہ بیٹھے ہیں آپ اسلام والوں کو دے دیں، اور آپ یہاں پر ذمہ بن کے رہیں گے، ہمیں ٹیکس دیا کریں گے، جزیہ دیا کریں گے۔ اگر وہ مان لیں تو پھر بھی تلوار کی اجازت نہیں، اگر وہ پہلی بھی نہ مانے دوسری بھی، تو پھر فرمایا کہ اب تلوار ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ اب تلوار چلا دو۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک میں یہی کچھ رکھا، اپنے صحابہ کو یہی تعلیم دی، پہلے لوگوں کو اسلام کی، پھر ان کو اگلی بات کی، جب نہ مانے تو پھر تلوار سیدھی۔ تو وہ کاہنہ، وہ تورات پڑھی ہوئی عورت کہنے لگی، وہ پہلے یہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں، یہ بھی جو کاٹنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو منع فرمائیں گے، پہلے ان کو منع، جب دیکھیں گے نا یہ اب نہیں رکتے سوائے تلوار کے، سوائے، تو ظاہر ہے اپنے حق کے لیے پھر جہاد کیا جاتا ہے، اپنے حق کے لیے پھر جہاد کیا جاتا ہے۔ تو وہ کاہنہ کہنے لگی، وہ نبی علیہ السلام پھر ان پہ تلوار چلائیں گے، جس طرح آپ نے خواب میں دیکھا ان کی کمریں انہوں نے توڑ دی، ان کی آنکھیں پھوڑ دی، ایک وقت آئے گا لوگ ظاہری دنیا میں یہی کچھ دیکھیں گے جو آج آپ نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ اور وہ وقت کب آیا تھا؟ جنگ بدر پہلی ہوئی تھی، اسلام کی جو جنگ لڑی گئی جنگ بدر، سرکار علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، جب باز نہ آئے تو پھر تلوار کے ساتھ ان سب پلیتوں کو جہنم حاصل کیا جن کی قسمت میں اس نے جہنم جانا لکھا تھا۔ اور سرکار نے ایک دن پہلے بتا دیا تھا، اس جگہ فلاں پلیت مرے گا، اس جگہ فلاں پلیت مرے گا، کیونکہ آپ کو پتا تھا ان بے ایمانوں نے ہماری بات کو ماننا، چلنی تلوار ہی ہے، چلنی کیا ہے؟ تلوار ہی ہے۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کا اس طرح ذکر خیر ہوتا رہا ہے وقتاً فوقتاً، مختلف انداز میں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ ہستی ہیں، وہ عظمت و شان والے آپ نبی علیہ السلام ہیں، جیسا کہ میں نے تمہید کے اندر سورہ آل عمران کے تحت آیت نمبر 81 اور 82 کے تحت تقریباً 8-9 عربی تفسیروں کا آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک؟ بولو نا، جو پہلے آئے ہوئے تھے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی کیا کرتے رہے؟ میں پھر دہرا دیتا ہوں، اکثریت بات میں آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، مولا کائنات، اس تفسیر کے راوی ہے جو میں نے پیش کی تھی، تفسیر بغوی کے حوالے سے، ابن عباس کے حوالے سے، تفسیر فتح القدیر الشوکانی کے حوالے سے، ابن کثیر کے حوالے سے، خازن کے حوالے سے، تفسیر کبیر کے حوالے سے، جو ہم ابتداً خطبے کے اندر آپ کو تمہید کی صورت میں عرض کر رہا ہے۔ تو کیا فرمایا تھا؟ جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی اپنی قوم کو جمع کرتے رہے اور اپنی قوم میں کھڑے ہو کر مبلغ کی حیثیت سے اپنی قوم کے سامنے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، جیسا کہ تفسیر ابن عباس کے حوالے صفحہ نمبر 51 کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، آپ نے کیا فرمایا کہ یقول اخذ المیثاق، وہ میثاق کیا تھا؟ النبیین، نبیوں سے لیا گیا، ان یبین بعضهم لبعض صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونادہ وفضلہ۔ میرے بھائی جو آج اہل سنت میلاد کرتے ہیں نا، سرکار کی عزت و عظمت کے چرچوں کے جلسے مناتے ہیں، یہ صرف آج کا کام نہیں ہے، کتنی ساری عربی تفسیریں قرآن کی روشنی میں جناب آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اپنی اپنی قوم کو اکٹھا کر کے مصطفیٰ کریم کی شان، فضیلت، آپ علیہ السلام کی جو اللہ نے آپ کو عزتیں عطا فرمائی، عظمتیں عطا فرمائی، آپ کو صفتیں عطا فرمائی، اللہ کا ہر نبی اپنی قوم میں کھڑے ہو کے سرکار کی عزت و عظمت و شان کے چرچے کرنے کے لیے جلسے منعقد کرتے رہے ہیں۔ یہ صرف اہل سنت کا شعار نہیں ہے، بحمد تعالی سارے نبیوں نے یہی کام کیا۔ اور یہ جو آخری میں نے عبارت پڑھی ہے، یہ تو خاص صحابی رسول کی تفسیر سے پڑھی ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن
عباس رضی اللہ عنہ سید المفسرین، امام المفسرین، اس امت کا سرکار مدینہ علیہ السلام کا غلام صحابی، آپ کے چچے کا بیٹا، آپ کا شاگرد، آپ علیہ السلام کا شاگرد خاص، جن کے لیے باقاعدہ دعا کے لیے کیا کیے گئے؟ ہاتھ اٹھائے گئے۔ وضو کے لیے جب پانی لایا گیا، پوچھا کون لایا ہے؟ انہوں نے کہا یا عرض کی یا رسول اللہ میں لایا ہوں۔ آپ نے اللہ کی جناب میں دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ان کو پھر کتاب کا علم عطا فرما دے۔ ان کی کتاب سے کہا جو سارے نبی کرتے رہے، اہل سنت بھی وہی کچھ کرتے ہیں، اہل سنت بھی۔ تو اگر ادھر نہیں شرک بدعت اور حرام کا فتویٰ تو ادھر کیوں ہے؟ زیادتی ہے کہ نہیں ہے؟ یار جو کام آدم علیہ السلام نے کیا ہو، اگر ہم بھی وہی کام کریں تو وہ حرام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی نبی گناہ گار ہو سکتا؟ جو کسی نبی کو گناہ گار سمجھے وہ پھر مسلمان ہو سکتا؟ کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا۔ تو پتہ چلا جو آپ میلاد مناتے ہیں، سرکار کی عزت و عظمت کی شان کانفرنسیں، جلسے جلوس منعقد کرتے ہیں، خواہ وہ کسی صورت کے بھی ہوں، خواہ وہ 12 ربیع الاول کا جو جلوس ہے نا، وہ بھی اس کی ایک شکل ہے، سرکار کی عزت و عظمت و چرچے کی ایک کیا ہے؟ شکل ہے۔ بھائی کسی بھی صورت میں ہو، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، یہ تمام نبیوں کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام بس اسلام سیکھ کر سرکار علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔